وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من آن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك صلى الله عليه وسلم ایک اور باز بلند بزرگان مذہب و ملت اور برادران عزیز، خداوند عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس کائنات میں اپنا عبد بنا کے پیدا کیا ہے۔ بڑی اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ، بڑی سادگی کے ساتھ آپ کی خدمت میں بات عرض کروں گا۔ نہایت اور لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کریں اس اللہ کا کہ جس نے ہمیں اس کائنات میں پیدا کیا ہے تو پیکرِ انسانیت میں ڈھالا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اس نے ہمارے سر پہ تاج اشرفیت رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم سو رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ بی بی فاطمہ نے یہی تو خطبہ فلک میں بتایا ہے، اللہ نے ہمیں اس کائنات میں ہمارے لیے شرف ہے کہ اس نے اپنا عبد بنا کے پیدا کیا ہے۔ خطبہ فلک فقط سوال فلک نہیں ہے، آپ خطبہ فلک اٹھائیں، ایام فاطمیہ چل رہا ہے، بی بی فرماتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے محمد جیسے نبی کو زمین پر بھیجا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم خاک جیسے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہمیں چنا ہے، ورنہ نہ جانے ہم کس گھر کے سامنے کھڑے ہوتے، نہ جانے ہم کہاں پر کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہوتے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی عبد کے لیے اس کائنات اپنی عبادت کے لیے چنا ہے، اور فقط عبادت کے نہیں بلکہ ہمارے دل میں نور ایمان کو روشن کیا ہے، جس سے ہمارا نفس طیب و طاہر اور پاکیزہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ دیکھیے میں اعظم گڑھ سے چلا آیا آپ کے لیے، اور آپ میرے لیے ذرا ذرا سے آگے آ جائیں اور ایک آواز بلند صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ آپ پیچھے مڑ کے یہ نہ دیکھیں کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا ہے، مرثیے میں تو سن ہی رہے تھے جب بھی ہم نے سرور کا فرض ادا بچھایا ہے، کوئی آئے یا نہ آئے لیکن بی بی فاطمہ ضرور آتی ہے۔ یہ تو ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، یہ وہ فاطمہ ہے جس کی تعظیم کے لیے انبیاء کھڑے ہوتے ہیں، یہ وہ فاطمہ ہے جو پاکیزہ ہے، جو مطہرہ ہے، جو طاہرہ ہے، جو سیدۃ نساء العالمین ہے، جس کی مرضی کے بغیر فرشتے تسبیح نہیں پڑھتے، جس کی مرضی کے بغیر انبیاء حرکت نہیں کرتے،
کے سامنے کی دلیل ہے۔ جب بھی فاطمہ کے گھر میں رسول اسلام آتے تھے تو سلام کرتے تھے، یعنی پیغمبر اسلام نے سلام کیا تو یہ یاد رکھیے گا یہ رحمت للعالمین ہے، یہ ان رسولوں کا بھی سردار ہے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اب فقط مصطفیٰ نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، آدم کھڑے ہو رہے ہیں، نوح کھڑے ہو رہے ہیں، ابراہیم کھڑے ہو رہے ہیں، موسیٰ کھڑے ہو رہے ہیں، شیش کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ درِ زہرا پر جبریل بھی جھاڑو لگایا کرتے ہیں۔ سلام پڑھے محمد آل محمد۔ لہذا یہ وہ نور ہے کہ جو رسولوں میں رہا۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ علماء حضرات اور مجتہدین حضرات یہ آخر کیوں ایام فاطمیہ پر زور دے رہے ہیں؟ یہ کیوں جگہ جگہ مجلس ہو رہی ہے؟ یہ کیوں جگہ جگہ بینر لگ رہے ہیں کہ آج فلاں مقام پر اہمیت سمجھیے گا، آج فلاں مقام پر ہر بینر پہ آپ دیکھیں گے کہ بی بی کی شہادت کے عنوان سے ہاپوڑ میں ایک مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بی بی کی شہادت کے عنوان سے پوری توجہ چاہتا ہوں، نوجوانوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے بزرگ جانتے ہوں گے پہلے کے اخبارات میں یہ ہوا کرتا تھا کہ بی بی کی وفات پر، اللہ اکبر، توجہ چاہتا ہوں، بی بی کی وفات پر یعنی بی بی مر گئی ہے، تبھی موت اس کائنات سے ہو کر گیا ہے۔ لیکن آپ کی عزا کا اصل یہ ہے کہ ہم نے شہادت لکھا تو سامنے والے نے پوچھ لیا شہید ہوئی ہے تو آخر قاتل کون ہے؟ آخر قتل کس نے کیا ہے؟ جب شہادت پائی ہے۔ اچھا، کس لیے ایام عزا مناتے ہیں؟ اس کا ایک فلسفہ یہ ہے۔ محرم کیوں مناتے ہیں؟ تاکہ ہم یزیدیت کو بے نقاب کریں۔ اللہ اکبر، یزید کو بے نقاب کرے۔ ایام فاطمیہ کیوں مناتے ہیں؟ یزید کو یزید بنانے والوں کا نقاب اٹھا کے رکھ دے۔ یہ دشمنی فقط کربلا میں تھوڑی تھی، بلکہ ہم نے تاریخوں میں پڑھا ہے۔ بھائی کیوں مان رہے ہو؟ علی کی دشمنی میں۔ کیوں مان رہے ہو؟ حسین کو کیوں قتل کیا؟ علی کی دشمنی میں، علی کی دشمنی میں۔ تو ہم نے محرم بھی اسی لیے منایا کہ یزید کو بے نقاب کرے۔ ایام فاطمیہ اس لیے منا رہے ہیں کہ یزید کو یزید بنانے والے کو بے نقاب کرے۔ سلام پڑھے محمد آل محمد۔ ہم نے خطبہ فدق سنا، لیکن ہم نے خطبہ فدق کبھی پڑھا نہیں۔ وہ ہماری قوم اس کا خسارہ صدیوں سے اٹھا رہی ہے کہ ہمارے اندر سے مطالعے کا ذوق ختم ہو چکا ہے۔ ہم نے جو سیکھا ہے عزائے حسین سے سیکھا ہے، کیوں نہ ہو اس لیے کہ زینب نے ہمیں یہ مدرسہ دیا ہے۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو حسین سے آ کر سیکھ لو، اگر سمجھ نہیں سکتے تو حسین کے فضائل سنو اور سمجھو تو دل روشن ہوں گے، تب جا کے اہل بیت کی بات سمجھ میں آئے گی۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ جاہل ہے، نہیں، اس نے سیکھا ہے، کچھ تو سیکھا ہے فرش حسین سے۔ لہذا فدق فقط سوال فدق نہیں تھا، آپ اٹھا کے پڑھیں تو پتہ چلے گا۔ میں صرف ترجمہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس کائنات میں اپنا عبد بنا کے پیدا کیا، اور اس سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس نے ہمارے سر پہ تاج اشرفیت رکھ دیا ہے، اور اس سے بھی بڑا مقام یہ ہے کہ اس نے ہمیں اس کائنات میں پیدا کیا تو حسین کا عزادار بنا کے پیدا کیا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، قومیں گمراہ ہو جاتی ہیں، قومیں بہک جاتی ہیں، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، انہیں کوئی سہارا نہیں ملتا۔ اور گمراہ اور بہکنے کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہے۔ جب انسان کو حد سے زیادہ خوشی مل جائے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے،
یا جب اسے دنیا کا معمولی غم مل جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. لیکن اللہ اکبر، اگر دنیا کی خوشی نے ہمیں گمراہ کرنا چاہا تو محبت اہل بیت کی خوشی نے بڑھ کے ہمیں سنبھال لیا ہے. اور اگر دنیا کے معمولی غم نے بھی ہمارا ایمان ہم سے چھیننا چاہا تو ہمیں کربلا نے ہمارے بازوؤں کو تھام لیا ہے. لہذا نہ ہم کل گمراہ تھے نہ آج گمراہ ہیں اور نہ قیامت تک گمراہ رہیں گے. کسی کو وہی قوم گمراہ ہوتی ہے، وہی قوم برباد ہوتی ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا. ہمارا وارث آج بھی پردے غیب میں موجود. صلوات پڑھے محمد آل محمد. لہذا ہم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. خداوند عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور ہمارے دل میں محبت اہل بیت کے گوہر ڈال دیے. یہی وجہ ہے کہ بادشاہتیں ہماری ٹھوکروں میں ہیں. غلام تو بک گئے، بادشاہ تو بک گئے، لیکن کسی سے علی کا غلام نہ خریدا گیا. جاگیردار تو بک گئے لیکن کسی سے بوریا نشین نہ خریدا گیا. یاد رکھیے گا کہ بکتا وہی ہے کہ جسے بڑی دولت چاہیے. محبت اہل بیت سے بڑھ کر کوئی دولت ہے ہی نہیں تو ہم بھی کہیں گے کیا. صلوات پڑھے محمد آل محمد. لہذا خدا ان گھروں کو سلامت رکھے. ہمارے بچے اکیلے نہ آیا کریں بلکہ پیغام ہے بچوں کو بھی لے کر آیا کریں. ایام فاطمیہ اسی طریقے سے منائیں جیسے ہم محرم مناتے ہیں، جیسے ہم گریبان چاک کیے رہتے ہیں، آنکھوں سے اشک جاری رہتا ہے. جیسے ہم اہل بیت کی خوشیوں میں خوشیاں مناتے ہیں ویسے ہی اہل بیت کے غم میں غم منائیں. عزیزان محترم، ایام فاطمیہ یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں پر حسنین گریا کر رہے تھے. یہ وہ مقام ہے جہاں پر رسول خدا گریا کر رہے تھے. یہ وہ مقام ہے جہاں پر علی مرتضیٰ گریا کر رہے تھے. مسائل کا فکرہ ہے لیکن اتنی اہم تاریخ ہے، سنتے جائیے گا. جب امیر کائنات نے بیوی کو قبر کے حوالے کیا تو یہ کہہ کے رسول کے روضے کی طرف کہا کہ جیسی امانت آپ نے ہمیں دی تھی ویسی ہم لوٹا نہ سکے. اب میں شہزادی کے بغیر اس کائنات میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک فقرہ کہتے ہیں کہ شہزادی اتنی صابرہ تھی کہ پسلیاں ٹوٹ گئی تھی لیکن ہمیں بتایا نہیں. رسول اسلام ہمیں معاف کر دینا. یقیناً بخدا حاکمِ کون و مکان ہے زہرا، بخدا حاکمِ کون و مکان ہے زہرا، داہنے آیے قرآن کی زباں ہے زہرا، داہنے آیے قرآن کی زباں ہے زہرا، مصرعِ حضرت چشتی میں نہا ہے زہرا. کیسے دی ہے شبیر تو شبیر کی ماں ہے زہرا، دی ہے شبیر تو شبیر کی ماں ہے زہرا. حق کی تبلیغ میں پیغام نے کیا رکھا ہے، یہ جو ہٹ جائے تو اسلام نے کیا رکھا ہے. لہذا اصل میں دین ہے اہل بیت، دین سیکھنا ہے. اچھا ہم نے اہل بیت بہت سنا. ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہتا ہوں کہ ایک بار تکرار کر دیں. شروع سے اہل بیت حسین کا چاہنے والا، حسین کا ماتمدار، بی بی فاطمہ، حسن، حسین، علی، یہ آخر ہے کون؟ ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں لہذا چاہتا ہوں کہ خدمت میں بات عرض کر دوں. یہ آخر ہے اہل بیت کون؟ جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی ہم نے اہل بیت کو رجس سے دور کر دیا. اب یہ اہل بیت ہے کون؟ کسی اہل خیرے کو اہل بیت میں نہ داخل کریے گا بلکہ اہل بیت وہی ہے جو زیر کے سام موجود ہے.
اہل بیت وہی ہے جنہیں رسول نے کہا ہے کہ لحم کا لحمی، دم کا دمی، سلم کا سلمی، حرب کا حربی. یہ یاد رکھنا اہل بیت وہی ہے، میرا خون اہل بیت کا خون ہے. ہم سے خوشی کا اگر اظہار کرنا ہے تو اہل بیت کو خوش کرو. ہمارا خون ان کا خون، ہم سے صلح گویا ان سے صلح کر لی تو یہ آخر اہل بیت ہے کون؟ یاد رکھیے گا اللہ کے نام کتنے ہیں؟ 99 نام ہے. ان میں سے ایک نام یہ ہے المتکبر، یعنی اللہ تکبر کرتا ہے. اللہ اکبر. وہ صفت جو خدا کو خود ہی ناپسند ہو وہ نام رکھے ہوئے ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ المتکبر کہلایا کب؟ بھائی جیسے اللہ رازق ہے، جیسے اللہ خالق ہے، جیسے اللہ سمیع ہے، جیسے اللہ غفار ہے، جیسے اللہ ستار ہے، اسی طریقے سے اللہ المتکبر ہے. سوال یہاں پہ یہ ہے تو علماء نے تحریر فرمایا ہے تفسیر میں کہ اللہ المتکبر اس وقت سے ہے، لیکن سوال انہوں نے یہاں پہ یہ لگایا ہے کہ اللہ نے بہت ساری چیزیں خلق کی ہے. کیا اللہ نے زمین کا فرش بچھایا تب المتکبر کہلایا؟ آسمان کا شامیانہ لگایا تب المتکبر کہلایا؟ چرند اور پرند کو پیدا کیا تب المتکبر کہلایا؟ انسان کو پیدا کیا تب المتکبر کہلایا؟ حوروں کو پیدا کیا تب المتکبر کہلایا؟ غلمان کو پیدا کیا تب المتکبر کہلایا؟ سلسبیل کو پیدا کیا تب المتکبر کہلایا؟ سلسبیل کوثر کو پیدا کیا تب المتکبر کہلایا؟ فرشتوں کو پیدا کیا تب المتکبر کہلایا؟ ہم انسانوں کو پیدا کیا تب المتکبر کہلایا؟ اللہ المتکبر کب کہلایا؟ بھائی ان سب چیزوں کو چھوڑ کر کیا اللہ نے آدم کو پیدا کیا تب المتکبر کہلایا؟ نوح کو پیدا کیا تب المتکبر کہلایا؟ عیسیٰ کو پیدا کیا تب المتکبر کہلایا؟ موسیٰ کو پیدا کیا تب المتکبر کہلایا؟ یوسف کو پیدا کیا تب المتکبر کہلایا؟ کہا نہیں، المتکبر اللہ کبھی تھا ہی نہیں، مگر اس وقت اس کا نام پڑا جب یہ اعلان ہوا کہ اللہ بہترین خلق کرنے والوں میں سے ہے. جب بہترین خلق کرنے والوں کی تفسیر ہم نے پڑھی تو کسی اور کے نام نہیں نکلے. پہلا نام محمد کا نکلا، دوسرا نام علی کا نکلا، تیسرا نام فاطمہ کا نکلا. صلوات پڑھے محمد آل محمد. تیسرا نام فاطمہ کا نکلا، چوتھا نام حسن کا نکلا، پانچواں نام قدیم الاحسان یعنی حسین کا نکلا. یہ ہے اہل بیت. کسی نے سوال کر لیا یا رسول اللہ کیا ہم بھی داخل ہو جائے؟ کہا نہیں، تم خیر پر ہو، عرب کے بدبو لکھ دیں گے. اہل بیت میں کسی اور کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے پہلے ہی مہر لگا دی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھے محمد. اور جو میں نے فقرہ آپ کی خدمت میں شروع میں عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ یا احمد، اگر بات ذہن میں ہو، لولا کلمہ خلقت الافلاک، محمد اگر تمہیں خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس کائنات کی کسی چیز کو خلق نہ کرتا. مطلب یہ ساری چیزیں بیکار ہیں. مثلا کوئی بڑا آدمی کسی شہر میں آ رہا ہو اور یہ سارے انتظامات کیے جائیں اور جب آ جائے تو کہے بس یہ آپ کے ہی لیے تھا ورنہ ہم کچھ نہیں کرتے. مطلب یہ سارے انتظامات، چرند ہیں، پرند ہیں، انسان ہیں، درخت ہیں، اشجار ہیں، یہ جگمگاتے ہوئے ستارے ہیں، یہ چمکتا ہوا سورج ہے، یہ دمکتا ہوا چاند ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کی محبت میں خلق کی گئی ہے. میں نے جو فقرہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے وہ حدیث قدسی کا فقرہ ہے، اور فقرہ یہی پر نہیں رکتا بلکہ
ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے. کیا فکرہ ہے؟ اے محمد میں یہ ساری چیزیں نہ خلق کرتا اگر علی کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا. اللہ اکبر. بہت نازک مرحلہ ہے. یعنی علی کی بھی خلقت ڈیپینڈ ہے محمد پر. محمد کی خلقت ان پر آ کر رکتی ہے. یعنی اگر علی کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو بھائی نہ اللہ محمد کو خلق کرتا, نہ ان ستاروں کو خلق کرتا, نہ اس چاند کو خلق کرتا, نہ یہ جگمگاتی ہوئی دنیا ہوتی, نہ یہ روشنی ہوتی, نہ یہ کوئی اور چیزیں ہوتی. یہ ساری چیزیں خلق ہوئی ہے تو اس علی کے صدقے میں خلق ہوئی ہے. بڑا نازک مرحلہ ہے. بیٹھ کے مجھے بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں. آگے کا فکرہ سنیے. اے محمد, اے علی, کسی کو نہ خلق کرتا اگر فاطمہ کو خلق کرتا. سلوات پڑھے محمد محمد. یعنی یہ ساری چیزیں کس کے صدقے میں ہے؟ فاطمہ کے صدقے میں. اور یہ یاد رکھیے گا تاریخ کی بہت بڑی چیز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ نور فاطمہ کسی سلم میں نہیں تھا, نہ کسی بطن میں تھا. تو پھر تھا کہاں؟ کہا یہ تھا اللہ نے اس وقت رسول کو عطا کیا جب معراج ہوئی تھی. یعنی رسول کی معراج کو فاطمہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. ایک سیب دیا گیا, رسول اسلام نے تناول فرمایا, اور جب آئے تو فاطمہ جیسی بیٹی اللہ نے عطا کی ہے. اور جب فاطمہ آ گئی ہے تو ایک رسول نہیں پیدا ہوئے ہیں بلکہ اللہ نے ہمیں ایسے جانشین دیے ہیں, اللہ نے ہمیں ایسے رہبر دیے ہیں جن سے برتر نہ اس کائنات میں کوئی تھا, نہ اس کائنات میں کوئی ہے, نہ ان کے بعد کوئی رہے گا. مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ یاد رکھیے اللہ نے ہر چیز کی خلقت سے پہلے اس کے فلسفے کو بیان کیا ہے. ہماری خلقت سے پہلے انسان نما چیز تو بھیجی ہے لیکن اس کا نام ہادی تھا, ہماری ہدایت کرنے والا تھا. یعنی اللہ نے ہمیں ایسا اہتمام دیا ہے کہ ہمارے خلق کرنے سے پہلے اللہ نے آدم کو بھیجا, اللہ نے نوح کو بھیجا, اللہ نے ابراہیم کو بھیجا, اللہ نے شیش کو بھیجا. ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے. پوری طرح تو چاہتا ہوں صحرا کا احسان کیسے ہے ہم پر. اللہ نے آدم کو بھیجا, آدم کے بعد کوئی دوسرا آدم نہیں تھا, نوح کے بعد کوئی دوسرا نوح نہیں تھا, ابراہیم کے بعد کوئی دوسرا ابراہیم نہیں تھا, شیش کے بعد کوئی دوسرا شیش نہیں تھا, یعقوب کے بعد کوئی دوسرا یعقوب نہیں تھا, ایوب کے بعد کوئی دوسرا ایوب نہیں تھا. لیکن اس پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے ہادی دیے ہیں کہ جو آ رہا ہے وہ بھی محمد ہے, اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ بھی محمد, اس کے بعد جو سلام پڑے محمد. ہمارے کل کے کل محمد ہے. سیرت میں, کردار میں, رفتار میں, چال چلن میں دلیل چاہتے ہیں. جابر بن عبداللہ الانصاری رسول اسلام کے زمانے سے ہے اور کہاں تک زندگی بسر کی چھٹے امام تک. ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. کیسے ہم سیرت میں ایک ہیں. پیغام رسول تھا دیکھو جب میرے جانشین میرا ہم نام اس کا بھی نام محمد ہوگا, اس سے ملنا تو سلام کہنا یا رسول اللہ کیا میری اتنی زندگی رہے گی؟ ہاں رہے گی. ایک مرتبہ چوتھے امام کے گھر ولادت ہوئی اور نام محمد رکھا گیا. تو ایک مرتبہ جناب جابر نے جب یہ پتا چلا تو جناب جابر آئے. آنے کے بعد چوتھے امام کے گھر میں داخل ہوئے. اب جو بھی اس وقت تھا پذیرائی ہوئی, لیکن جاتے جاتے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے سنا ہے آپ کے گھر ولادت ہوئی ہے. کہا میرا چھوٹا بیٹا محمد باقر آیا ہے. اللہ اکبر. اب جیسے ہی جابر نے سنا کہا اسے بلاؤ, مجھے رسول کا پیغام پہنچانا ہے. لیکن جابر صحابی تھے, چالاک تھے. بلایا, کہا بیٹے ادھر آؤ. نام پوچھا, نام بتایا, میرا نام محمد ہے. اللہ اکبر. ہمارے کل کے کل محمد ہے. رسول نے یوں ہی تھوڑی کہا ہے. ارے
ہی رہتا ہے. یہ تو احسان کیا ہے اس کائنات میں ہم پا کے. بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام محمد ہے. کہا اچھا ذرا کچھ دور چلنا. ایک مرتبہ محمد باقر چلنا چاہتے ہیں, کچھ قدم چلے, پھر کہا چلے ذرا پلٹ کر آنا. اور جب پلٹ کے آئے تو ایک مرتبہ کہتے ہیں تمہیں رسول نے سلام کہلوایا ہے. اللہ اکبر. کہا وہ کیوں؟ کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی نے ہی کہا تھا کہ ہمارا اول بھی محمد ہے, ہمارا اوسط بھی محمد ہے. یقین نہ آئے تو کر کے دیکھ لینا, وہی کر رہا تھا. صلوات پڑھے محمد آل محمد. لہذا اس خداوند عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے ہادی دیے ہیں, ایسے رہبر دیے ہیں, ایسے رہنما دیے ہیں جو کسی قوم میں نہیں بلکہ آج بھی ایک محمد پردہ غیب میں ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. لہذا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ پھر سے شرف دیا. میں کہاں کہاں تک شکر گنواؤں. انسان کو اللہ نے عقل دی ہے, اسی لیے وہ جانوروں سے جدا ہے. اللہ نے انسانوں کو سمجھنے کی قوت دی ہے, اسی لیے وہ جانوروں سے جدا ہے. اللہ نے انسان کو عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے, اسی لیے وہ فرشتوں سے بالاتر ہے. اللہ نے انسان کو عقل دی ہے, اگر عقل رکھتے ہوئے وہ کوئی گناہ کرتا ہے وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. لہذا اس کائنات میں آنے کا مقصد سمجھیں. بی بی نے ہمیں کیا بتایا ہے؟ بی بی نے پوری تاریخ پر ڈالی ہے. بی بی نے اپنی زندگی میں کبھی گھر سے باہر قدم نہیں رکھا, کبھی کسی کو ایک تماچا بھی نہیں مارا, کبھی کسی کی دل آزاری بھی نہیں کی ہے. لیکن یہ آخر کیا ہو گیا؟ جب گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا تو زہرا فوراً باہر آ گئی کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو. یہ بتانا چاہتی ہے کہ دیکھو ولایت کے لیے جو سب سے پہلا احتجاج ہوا تھا میری طرف سے ہوا تھا. لہذا اگر دنیا میں ولایت پر کہیں بھی کوئی بات کی جا رہی ہو اور نامناسب ہو تو یہ سیرت زہرا ہے کہ اس پر آواز بلند کی جائے. چاہے کہ وہ ہمارے مجتہدین ہو, چاہے کہ وہ رہبر ہو, چاہے کہ وہ سیستانی صاحب ہو, چاہے کہ وہ کوئی اور عالم یا عالم ہو, اگر اسے برا بھلا کہا جا رہا ہے تو اسے روکے. اگر سماج میں علماء کا احترام ختم ہو جائے گا تو دین آپ کے درمیان سے رخصت ہو جائے گا. صلوات پڑھے محمد آل محمد. سوچیں, شعور کو بیدار کریں, فکروں کو روشن کریں, پڑھیں, اور اس لیے پڑھیں کہ اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. اس لیے سوچیں کہ ہماری سوچ, ہماری فکریں ہمارے بچے لے جائیں. دیکھیے ایک بہترین گھر اسی وقت تیار ہوتا ہے جب اس کے گھر میں سیرت فاطمہ ہو. کوئی گھر یوں ہی جنت سے نہیں آتا بلکہ گھر کو جنت بنایا جاتا ہے. بی بی نے ہمیں فرمایا کہ ہمیں ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم پر نماز اس لیے فرض کی ہے تاکہ اس کی عبودیت میں ہم مصروف رہیں. زکوٰۃ ہم پر اس لیے واجب کی ہے تاکہ ہمارے مال پاک ہو جائیں. یہ فلسفہ ہے ہر ایک جملے کے پیچھے. جب ہمارے مال پاک ہوں گے تب اہل بیت ہم سے بھی سمجھ میں آئیں گے. 100 روپے شارٹ سے کما لینا یہ بہت آسان ہے, لیکن اسی 100 روپے کے لیے جدوجہد کرنا پھر اسے حاصل کرنا یہ بہت مشکل ہے. اور جب وہ جدوجہد سے حاصل ہو کے گھر میں آئیں گے, جب ان سے روٹیاں بنیں گی,
تو ہمارے بچوں کا ذہن پاک ہوگا۔ یہ نہ سوچئے کہ ہم نے آج چھپ کر 100 روپے زیادہ کمائے ہیں، دھوکہ دھڑی سے کما لیے ہیں تو اس کا اثر نہیں ہے۔ علامہ مجلسی کا نام سنا ہے، انہی کا ایک فرزند تھا بہت ہی، علامہ مجلسی جو بہار الانوار، میرے نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، شاید یہی عالم دین ہے کوئی اور ہے، بہرحال جلیل القدر عالم دین تھے۔ ان کے بیٹے نے ایک مٹکے پر پتھر مار کے پانی پھوڑ دیا تھا، پانی بہا دیا تھا۔ اور وہ خاتون نے پتہ کیا یہ کس کا بچہ ہے، انہوں نے کہا کہ فلاں عالم دین کا ہے۔ اب لوگ گئے، لوگ آپ کے قصیدے پڑھا کرتے ہیں، آپ صاحب کتاب ہیں، آپ نے یہ کتابیں لکھی ہیں، درس اخلاق دیتے ہیں، آخر آپ کے بچے میں یہ کیسا ہے؟ تم نے بچپنے میں کوئی نہ کچھ غلطی کی ہوگی۔ تو وہ بہت سوچتے ہیں، سوچنے کے بعد کہتے ہیں ہاں ایک مقام پر مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ کہا وہ کیا؟ کہا غلطی یہ ہو گئی تھی کہ انار کا درخت تھا، ہمارا نہیں تھا، کیا دیکھا کہ انار پکے ہوئے ہیں، سوچا کہ پورا انار تو نہیں توڑیں گے، اب پھٹا ہوا ہے ایک دانہ نکال لیں اور کھا لیں۔ کہا یہی مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ کہا اسی غلطی کا نتیجہ ہے کہ تمہارے بچے نے ایسی شرارت کی ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ لہذا بیوی نے فرمایا کہ اپنے مال کو پاکیزہ بنائے زکات کے ذریعے۔ اللہ نے ہمارے دل میں نور ایمان کو اس لیے روشن کیا ہے تاکہ ہم شرک سے پاک رہیں۔ یہ سب جملے ہیں بیوی کے۔ پھر فرماتی ہے لوگوں کی طرف متوجہ ہوگی کہ میرا باپ ہے کہ جسے اللہ نے زمین پر رسول بنا کر بھیجا ہے، جو رحمت للعالمین ہے۔ بیوی کس لیے نکلی تھی؟ فدق کے لیے نکلی تھی۔ تو پھر سوال فدق کا کرتی، یاد نبیوں کا تذکرہ، خدا کی ثنا، خدا کی حمد، تمام وصیتیں، یہ احکام الہی بیان کرنا، یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو لیکن ہمارے ہر عمل میں خدا کا پیغام پایا جائے گا۔ ہم مجلسیں برپا کریں لیکن ہمارے اندر کچھ نہ کچھ آنی چاہیے، ہمارے بچے کچھ نہ کچھ سیکھیں۔ نہیں سیکھ سکتے تو کم سے کم گھروں پہ جا کے بتائیں کہ آخر یہ مجلسیں کیوں ہو رہی ہیں، آخر یہ مجلسیں کیوں ہو رہی ہیں، اس کا پیغام کیا ہے۔ ہم نے ماشاءاللہ سے میں نے بارہا کہا اور میں حوصلہ افزائی کرتا رہتا ہوں کہ خدا ان تمام گھروں کو سلامت رکھے جن گھر میں عزائے فاطمیہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ خدا ان جوانوں کو سلامت رکھے جو عزائے حسین کے، جو عزائے فاطمیہ کے نام پر تبرک تقسیم کرتے ہیں۔ خدا ان گھروں کو، ان سبھی لوگوں کو سلامت رکھے۔ یہ کھانے کے سلسلے سے ایک بات یاد آ گئی کہ جب روز محشر ہوگا اور تمام لوگ جھوک در جھوک جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، اسی اثنا میں بیوی کی سواری آئے گی، اور آنے کے بعد اب بیوی کو یہ حکم دیا جائے گا کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں۔ روایت کے فکر ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ پروردگار آج میں روز محشر اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں، اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں۔ آوازیں بولت آئی وہ کیا؟ کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ جتنے بھی میرے چاہنے والے ہیں سب میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ ہو سکتا ہے بھیڑ کے ساتھ گنہگار بھی شامل ہو جائے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ بیوی کے بارے میں روایت ہے کہ بیوی میدان محشر میں اپنے چاہنے والوں کو اس طریقے سے اٹھا لے گی جیسے مرغیاں خراب دانوں سے اچھے دانوں کو اٹھا لیتی ہے، اس طرح سے آپ کو لے جائیں گی۔ آج میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا جتنے بھی میرے چاہنے والے ہیں، جنہوں نے مجھ سے محبت رکھی، جنہوں نے میری مظلومیت پہ گریہ کیا ہے، جنہوں نے میرے نام پر پانی پلایا ہے، اللہ اکبر، ان سب کو میں جنت میں لے جانا چاہتی ہوں۔ حکم خدا ہوگا اور بیوی لے جائے گی۔ اب آپ کا مقام سنیے، جب تمام لوگ چلے جائیں گے تو ایک مرتبہ یہ عزادار جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہم سوگ منا رہے ہیں، یہ جو ہم بیوی پر رو رہے ہیں،
یہ مجلس ہے، اسے معمولی نہ سمجھیے، بات نکلتی چلی جا رہی ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ مجلس ہے، ہماری آنکھوں پر پردے لگے ہوئے ہیں، جب ہماری آنکھوں سے پردے اٹھائے جائیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ فرش عزائے فاطمہ کیا ہوتا ہے۔ حبیب ابن مظاہر جانتے ہیں، کربلا کے شہیدوں میں سے ہے، حسین کے ساتھ جنگ کی ہے، کربلا جائیے تو جسٹ بغل میں آقا حسین کی انہی کی قبر ہے۔ اتنا مرتبہ کیوں؟ اس لیے کہ حسین پر شہید ہوئے تھے، اعلیٰ مقام عطا کیا گیا ہے۔ ایک زائر کی، ایک عزادار کی خدمت میں آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں حبیب ابن مظاہر ہوں۔ اس نے فوراً سوال کر لیا، حبیب میرے خواب میں اتنے بڑی شہادت کو فائز ہوئے ہو، کیا تمہاری اب بھی کوئی تمنا ہے؟ اللہ اکبر، فرش عزائے حسین، کیا اب بھی تمہاری کوئی تمنا ہے؟ کہا ایک تمنا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا اگر مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا تو میں ایک چیز کو بہت پسند کروں گا۔ کہا وہ کیا؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں بھی عزادار بیٹھ کر حسین پر گریا کرتے ہیں میں بھی اسی صف میں داخل ہو جاؤں۔ لہذا ہم نہیں سمجھ سکیں گے کہ فرش عزا کیا ہے۔ خدا سلامت رکھے جس فرش کا اہتمام کرتے ہیں اور ہم آ کے گریا کرتے ہیں۔ آپ کا مقام جانتے ہیں کیا؟ بی بی جانے لگیں گی، پھر آپ حضرات بھی پیچھے پیچھے چلیں گے، لیکن ہم ہی جیسوں میں سے ہوتے نہیں ہیں کہ بھائی جب وہ آگے نکل رہے ہیں تو ہم بھی کچھ کہیں۔ ایک دو افراد کہیں گے پروردگار یہ تو نے ہمارا اجر تو تو نے دکھا دیا، لیکن اب ہم اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے، سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے، انوار تراشے تو عزادار بنائے۔ اللہ اکبر، اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے، سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے، انوار تراشے تو عزادار بنائے۔ نہ آگ نہ پانی نہ ہی مٹی نہ ہوا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا۔ صلوات پڑھے محمد را۔ روایت ہے معصوم کی، اللہ نے ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیا۔ ہم بھی اپنا مقام دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہر الانوار میں یہ حدیث ہے، جب عزادار جنت کے قریب ہوں گے اور یہی نعرہ بلند کریں گے، حکم خداوند عالم ہوگا، ٹھیک ہے تم بھی ڈھونڈ لو۔ کہا کن کو؟ کہا جو تم سے محبت کرتے تھے، تم نے شہزادی سے محبت کی، شہزادی کی وجہ سے تم شہزادی کے عزادار ہو، لہذا جن جن کو تم سے محبت تھی، چاہے بلا واسطہ یا بل واسطہ کسی سے بھی تم سے محبت تھی، تمہارے اختیار میں ہے کہ اسے جنت میں لے کے داخل ہو جاؤ۔ یہ عزاداروں کا پاور ہوگا اور لے کے چلے جائیں گے۔ جس نے بھی عزائے فاطمیہ میں ایک گلاس کسی کو فاطمہ کے نام پر پانی پلایا، یہ اجر کبھی ضائع ہونے والا نہیں۔ میں نے کہا نہ ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے، میں نے کہا نہ ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے، روح ہے مگر دیکھ نہیں سکتے، امام ہمارے درمیان ہے دیکھ نہیں سکتے، فرش عزا بچھا ہوا ہے لیکن اس کا اجر ہم دیکھ نہیں سکتے۔ جب جس دن یہ پردے ہٹیں گے تو ہر ایک فرش عزا کو بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کس کا فرش عزا بچھایا گیا ہے؟ وقت سے آئیے، اس لیے کہ یہ اس کی مجلس ہے کہ جو ہر مجلسوں میں جایا کرتی ہے، ہر مجلسوں میں جایا کرتی ہے۔ آج اسی کی مجلس ہے۔ کتنی مظلوم ہے بی بی، کیا وہ نہیں آئی ہوں گی؟ بالکل آئی ہوں گی۔ پسلیاں بھی ٹوٹی ہیں، پہلو شکستہ ہے، کلفظ نے تماچے مارے ہیں، کلفظ نے ترے برسائے ہیں، کسی نے لات سے دروازہ گرایا ہے،
کسی نے پسلیوں کو توڑا ہے، کتنی مجبور ہے بیوی، لیکن ہر عزادار کے پاس جاتی ہے، ہر عزادار کے پاس بیٹھتی ہے، گرتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھتی ہے۔ ہم نے کہا نا ہمارے آنسو ضائع نہیں جاتے، بلکہ یہ آنسو بیوی کے زخموں کا مرہم بنتے ہیں۔ بیوی جب دیکھتی ہے تو حوصلہ بڑھتا ہے، یہ میرے چاہنے والے ہیں، یہ میری شہادت کو زندہ کرنے والے ہیں، یہ میرے پیغام کو پہنچانے والے ہیں، یہ میرے پیغام کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ عزیزو، آپ کے رونے کا مقام ہے، نہ جانے اگلے برس کون زندہ رہے گا، نہ جانے پھر کون ایام فاطمیہ منائے گا۔ میری مائیں بہنیں جہاں تک بیٹھی ہوئی ہیں، خاص طور سے سن لے، اگر مرد نہیں رو پا رہے ہیں تو آپ خود سوچئے، آپ کا ہاتھ ذرا سکڑ جاتا ہے تو 3 دن تک اذیت ہوتی ہے، آپ کا ہاتھ جل جاتا ہے تو اس پر مرہم لگائے جاتے ہیں، اس کی پٹیاں کی جاتی ہے، ارے دروازہ بھی جلتا ہوا گرایا گیا ہے، کیلیں بھی پیوستہ ہوئی ہے، پوری زندگی علی سے شکایت نہیں کی ہے۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزاداروں، میرے بچوں، اگر رونا نہ آ رہا ہو تو فقط گردنوں کو جھکا لینا، اس لیے کہ بڑی مظلومہ بیوی ہے، شہادت ہوئی ہے، وفات نہیں ہوئی ہے۔ ام سلمہ کہتی ہے، ام سلمہ سے روایت کروں گا عزاداروں، ام سلمہ کہتی ہے بیوی 40 دن تک بستر عدالت پہ تھی، لیکن آخری وقت میں عجیب کروٹیں لے رہی تھی، کبھی دائیں کروٹ لیتی تھی، کبھی بائیں کروٹ لیتی تھی۔ ام سلمہ کہتی ہے مجھ سے بیوی کا یہ درد دیکھا نہیں جا رہا تھا، میں نے اپنے کو چادر میں لپیٹا، لپیٹنے کے بعد مسجد کوفہ کی طرف گئی، راستے میں علی سے ملاقات ہو گئی، علی نے پریشان حال دیکھا، ام سلمہ کیا ہو گیا ہے؟ ام سلمہ نے آہ بھری زہرا، ارے فاطمہ کروٹیں لے رہی ہے۔ علی بھاگتے ہوئے آئے، اللہ سے دعا یہ ہے کہ پروردگار فاطمہ کے صدقے میں ہر شوہر اور زوجہ کے درمیان اسی محبت کو قائم کرنا۔ اب جیسے ہی علی نے سنا، بھاگتے ہوئے گھر میں آئے، کیا دیکھا کہ فاطمہ غش میں ہے۔ روایت کہتی ہے ارے وہ علی نے زہرا کی سر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنی آگوش میں رکھا، کہتے ہیں فاطمہ، اے فاطمہ علی آ گیا ہے، اے زہرا آنکھیں کھولو۔ ارے بیوی ہے جو آنکھیں نہیں کھولتی، ایک مرتبہ علی ہے، عزاداروں میں کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، اگر جملوں سے رونا نہ آ رہا ہو تو سوچ لیجیے کہ کتنی اذیت ہماری شہزادی نے اٹھائی ہے۔ ارے دروازہ گرایا گیا، در کو گرایا گیا، پہلو کو شکستہ کیا گیا، کیلیں پہ وقت ہو گئی، ایک معمولی بات ہے۔ ایک مرتبہ علی آئے، فاطمہ، علی امام وقت میں بلا رہا ہے، آنکھیں کھولی علی، آ گئے علی، تمہارا ہی انتظار تھا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی آنکھیں کھولی، ارے وصیتیں کرنا شروع کر دی۔ علی کچھ قدم گئے تھے کہ روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی، ارے زہرا کا گھر پھر اجڑ گیا، اب بچے یتیم ہو گئے، حسنین رونے لگے، علی نے گلے ہاتھ چابک کر جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے، میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ عزاداروں مجبوری ہے، اگر میں رونے لگ جاؤں تو نہیں پڑھ پاؤں گا، لہذا جتنی دیر پڑھ رہا ہوں مظلومیتیں زہرا سن کے روتے رہیے گا۔ اب جیسے ہی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی، ایک مرتبہ غسل کے لیے حسنین کو بلایا، حسنین ادھر آؤ، جاؤ سلمان کو بلا کے لے آؤ۔ ایک مرتبہ سلمان کے آنکھیں، رات کا سناٹا تھا، جب الباب کیا، سلمان نے دروازہ
مظلومیت زہرا ہے، خدا ہر عزادار کو سلامت رکھے۔ ارے کسی کو اس طرح سے موت نہ دے کہ اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے ہو، ارے شوہر لاچار کھڑا ہو۔ ایک مرتبہ حسنین نے سلمان کو بلا کے لایا، سلمان، علی نے متوجہ ہو کے کہا، سلمان شادی کا زمانہ یاد ہے جب رسول اسلام کے ساتھ شہزادی کی انگوٹھی میں ہاتھ پکڑ کے تم لا رہے تھے، آج ہمیں اسی شہزادی کو غسل دے رہے تھے، اسی شہزادی کو کفن پہنانا ہے۔ عزادارو غسل کفن ہو گیا۔ میں غسل کی کیفیت تو نہیں بیان کروں گا، لیکن ہاں اتنی چیز ضرور بیان کروں گا کہ شہزادی کا پہلو اس طریقے سے شکستہ تھا کہ جب شہزادی سانس لیتی تھی تو یہ ہڈیاں چوہا کرتی تھی۔ میں اعظم گڑھ سے آیا ہوں، اس سے پہلے بھی روایت میں پڑھ چکا ہوں اسی ممبر سے۔ ایک ہڈی کا ڈاکٹر تھا، اس کے سامنے ایک مریض آیا، بالکل ٹرک سے کچلا ہوا مریض تھا، لیکن ڈاکٹر نے اسے صحیح کر دیا۔ کہا گھر چلے جاؤ، کوئی تکلیف ہوگی تو بتانا۔ کچھ دن بعد اسی مریض کا فون گیا، ڈاکٹر صاحب میں تو ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ پسلیوں پہ جو ٹرک کے ٹائر چڑھ گئے تھے یہ ٹوٹ گئی ہے، اسے جوڑ دیجئے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب میں سانس لیتا ہوں تو یہ میری پسلیوں میں چوٹی ہے۔ ہائے زہرا کیسے برداشت کر رہی ہوگی؟ علی سے بھی نہیں کہا۔ ارے جنازہ اٹھا، رات کی تاریکی تھی، پتہ کسی کو نہیں چلنا تھا۔ آپ بتائیے آپ کے گھر سے جب جنازہ نکلتا ہے تو کتنا پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ اس وقت تک زیادہ رونا آتا ہے جب گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ یہاں کیفیت یہ ہے کہ رونا بھی نہیں ہے، کسی کو پتہ نہ چلنے پائے۔ سلمان روایت کرتے ہیں جب ہم جنازہ اٹھائے تھے تو حسین اور تینوں میں منہ ڈال کے روتے تھے، اماں ہمیں تنہا کر دیا، اماں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ارے علی نے فاطمہ کی میت کو لیا، قبر میں اتارنا چاہا تو ہاتھ برآمد ہوئے۔ اے علی میری بیٹی کو میرے حوالے کر دے۔ ارے ایک مرتبہ علی نے چیخیں ماری، یا رسول اللہ، ارے جیسی امانت دی تھی میں ویسی واپس نہ کر سکا۔ ارے فاطمہ بڑی سامرا دی، محسن شہید ہو گیا، پسلیاں ٹوٹ گئی۔